السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حصول برکت، حصول نجات کے لیے درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس آیت کا تعلق محبت سے ہے۔ کس سے محبت، کتنی محبت، کیوں محبت؟ اس آیت کا تعلق محبت سے تو ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر محبت نہ ہو اللہ اور اس کے رسول سے تو پھر بندہ مومن نہیں اور اس کا ایمان کامل نہیں۔ میں یہاں پر ایک محبت کا ذکر کروں گا، اور وہ محبت ہے محبت رسول۔ محبت رسول کیوں ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے خود محبت کرتا ہے اور محبت کا اپنے بندوں کو حکم بھی دیتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی کہ بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ اللہ خود محبت کرتا ہے اور محبت کا حکم بھی دے رہا ہے۔ حضور کی محبت ایمان کے لیے کتنی ضروری ہے، بغیر محبت کے اس بندے کی اللہ تک کبھی رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ لوگ بات کرتے ہیں نا قرب خدا کی، پہلے بات کرنی چاہیے قرب مصطفیٰ کی، کیونکہ بغیر قرب مصطفیٰ کے کسی کو قرب خدا ملتا ہی نہیں۔ اگر واقعی قرب خدا چاہتے ہو تو قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ وہ قرب ہے کہ اگر حضور کی محبت میں کہتے ہیں کہ فنا فی الرسول، اپنے آپ کو فنا کر لے،
کس طرح سے فنا کر لے، کتنا فنا کر لے، کیوں فنا کر لے، کیا ملنے والا ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں اگر ہم اپنے آپ کو فنا کر لیں، ہم اپنی ہستی، اپنا وجود مٹا دیں حضور کی محبت میں، تو ہمیں کیا ملے گا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ حضور کی محبت میں اگر ہم نے اپنے آپ کو فنا کر لیا تو کیا ملے گا؟ جو لوگ حضور کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں اسی کو خدا ملتا ہے، یہ اتنا سمجھ لیں۔ جس کو حضور نہ ملے اس کو خدا کبھی نہیں ملتا۔ تو سب سے زیادہ ضروری ایمان کے بعد جو چیز ہے وہ ہے محبت رسول۔ یہ جملہ اپنے ذہن میں فٹ کریں۔ ایمان کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے محبت رسول۔ اگر محبت نہ ہو تو پھر ایمان بھی کسی کام کا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شخصیات، ان کا عشق، ان کی محبت کون نہیں جانتا؟ انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا حضور کے نام پر، حضور کے عشق میں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، یہ ایک قریب صحابی رسول جن کے بارے میں آتا یہ کہ وہ کثیر الاولاد، یعنی کہ بہت اولاد بھی ان کی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں، دور نبوت اور رسالت میں ایک فتنہ اٹھا مسیلمہ کذاب کا، کہ یہ مسیلمہ کذاب جو حضور کے پاس خود آتا ہے ایمان لانے کے لیے، یہ غور سے سنیے گا، یہ نہیں کہ میں کسی قصہ اور کہانی کی کتاب پڑھ کے آیا ہوں اور آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث کی معتبر کتابوں میں یہ حدیث مل جائیں گی اور یہ واقعہ۔ اور جسے نہ سمجھ میں آئے وہ جنگ یمامہ پڑھ لے۔ جنگ یمامہ یہ اتنی بڑی جنگ ہے کہ جس میں ہزار صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ یہ مسیلمہ جب حضور کی بارگاہ میں آیا ایمان لانے، تو ایمان لانے تو آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ، تو اس نے برجستہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ پڑھنے کے بعد جب حضور نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مجھے یہ تسلیم کر کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس نے برجستہ یہی کہا کہ آپ بھی مجھے تسلیم کیجئے معاذ اللہ کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، میں آپ کو رسول مانوں۔ یہ فتنہ دور نبوت میں اٹھا، یہ یاد رکھیے گا، یہ فتنہ دور نبوت میں اٹھا جب اس نے کہا کہ آپ بھی کہیے میں بھی آپ کو نبی مانتا ہوں، آپ بھی مجھے نبی مان لیجیے۔ اب دیکھیے مسیلمہ کذاب کو اللہ کی وحدانیت سے انکار نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ اللہ کی وحدانیت سے مسیلمہ
جو ہے نا اس کو انکار نہیں تھا، وہ اللہ کی وحدانیت کو مان رہا تھا. جب حضور نے فرمایا کہ تو اس نے کہا کہ آپ بھی کہیے کہ میں بھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ کذاب ہے. یعنی کذاب یعنی جھوٹا. کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو. یہ جھوٹا ہے اور میں اس خاکدانی گیتی پر نبی رسول بن کر آیا ہوں اور آخری نبی آخری رسول بن کر. ختم نبوت پر عقیدہ اور ایمان رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ حضور آخری نبی ہیں، یہ بھی ایمان کا حصہ. ایسا نہیں کہ کوئی یہ کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نبی آ جائے. ہمیں تو یہ کہنا ہی نہیں ہے کہ کوئی اور نبی آئے گا، آئے گا ہی نہیں. لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، اب ہمیں پڑھ کے اس لیے سنانا پڑتا ہے کہ پتہ چلے لوگوں کو کہ ہمارا کسی سے اختلاف صرف چادر کا، نیاز کا، سندل کا، کھچڑے کا، محرم کا، ربیع الاول کا، جلوس کا، جلسے کا، یہ اختلاف نہیں ہے ہمارا. یہ اپنے ذہن میں بات فٹ رکھنا. یہ ہمارے اختلاف نہیں ہے کہ کون کھچڑا بنایا نہیں بنایا، ملیدہ بنایا نہیں بنایا، 11ویں کی نیاز کرائی کی نہیں کرائی. مت کرو. لوگوں نے اپنے کتابوں میں لکھا کہ حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑے گا. اور ہم اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی آئے گا ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی نبی آئے گا ہی نہیں. آئے گا کیا یار؟ آئے گا ہی نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر بن کر آئے ہیں. اگر کوئی آ گیا تو حضور کی خاتمیت جب آئے گا ہی نہیں تو آئے گا کیوں؟ یہ تو اللہ کا اعلان ہے نا کہ اے محمد میں آپ کو آخری نبی آخری رسول بنا کر اس خاکدانی گیتی پر. تو حضور نے فرمایا یہ کذاب ہے. یہ وہاں سے گیا اور اس نے اپنے فتنے کو ہوا دینا شروع کی. دور نبوت کا ہوا دینا شروع کی. اب اس کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں، بڑی تعداد میں. اور یہ تھا کہاں کا؟ ریاض کا، جو اس وقت دارالسلطنت سعودی کی، اور وہ علاقہ جسے نجد کہا جاتا. یہ ساری باتیں حدیث میں ہیں. یہ دارالسلطنت اس وقت جو دارالسلطنت ہے یہ تھا نجد کا. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا گیا ہندوستان کی طرف، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی اور یہ کہا تھا یہاں سے وفا کی خوشبو آ رہی ہے، وفا کی، محبت کی خوشبو آ رہی ہے. اور جب لوگوں نے اشارہ کیا تھا نجد کی طرف سے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی نجد کی طرف سے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا یہاں سے ایک دجال پیدا ہوگا، ایک دجال پیدا ہوگا جو امت کے اندر فتنہ ڈالے گا. اور وہ دجال پیدا ہوا جس نے امت کے اندر بڑے فتنے ڈالے. اور جب یہ وہاں سے نکلا تو ایک بڑی تعداد میں اس کے ماننے والے. نبوت و رسالت کا اعلان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں، مگر صحابہ کرام نے اسے چھوڑا نہیں. یہ نہیں کہ ماننا ہے چھوڑو جانے دو، وہ اپنا کام کر رہا ہے ہم اپنا کام کریں، وہ اپنی طرف ہم اپنی طرف، کیا ضرورت، جانے دو. جیسے آج ہمارا نیوٹن ہے نا، بھائی جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب یہ فتنہ اور بڑھنے لگا نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ایک فوج کا دستہ تیار کیا. کہا حملہ کرو، قتل کرو اسے. جو نبی کے بعد، میرے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہے، وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں. یہ واجب القتل ہے، اسے قتل کرو. اور مسلمہ قذاب
نے جب فتنہ اٹھا تو میں نے کہا نا کہ حبیب بن زید، حضور نے اس کے لیے خط لکھا کہ لے جا کر اسے دے دو. خط لکھ کر موڑ دیا، سارے صحابہ جمع تھے، اسی میں حبیب بن زید رضی اللہ عنہ. حضور نے فرمایا یہ خط کون لے کر جائے گا؟ روایت میں آتا ہے کہ کثیر الاولاد بھی تھے، غریب بھی تھے، مدینے کی گلیوں میں کھجور بھیجتے تھے. جیسے ہی کہا حضور نے یہ خط لے کر کون جائے گا، حضرت حبیب بن زید آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ میں. ان کے منہ میں کچھ کھجوریں تھی، کھا رہے تھے. جیسے ہی کہا میں، کھجور نکل کر باہر آ گئی. جب باہر آئی تو کچھ لوگوں نے کہا ارے یار کھا لیتے پھر بولتے کہ میں. اب عشق اور محبت دیکھو، عشق اور محبت دیکھو. حضرت حبیب بن زید فرماتے ہیں اگر میں اپنی کھجور کو کھانے کا انتظار کرتا تو ہو سکتا ہے کوئی اور کہہ دیتا یا رسول اللہ میں جاؤں گا. مجھ سے پہلے کوئی اور کہہ دیتا یا رسول اللہ میں جاؤں گا. تو جب حضور نے فرمایا کون جائے گا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی اور جائے، یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں کہ میں جاؤں. اور مسیلمہ کذاب کو بتا کے آؤ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی اس خاکدان گیتی پر آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. جب خدیہ لے کر گئے اس کا دربار ماننے والے، توحید کا انکار نہیں تھا، اللہ اللہ وہ بھی بہت کرتا تھا، اللہ 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 ہے نا کچھ، چلو نماز چلو نماز چلو نماز، اللہ 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 اللہ. جب گئے خط لے کر مسیلمہ کذاب کو دیا، دربار میں بیچوں بیچ کھڑے ہیں اس کے. دینے کے بعد مسیلمہ کذاب نے لیا اور پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہتا تم جانتے ہو اس خط کے اندر کیا لکھا؟ تو حضرت حبیب بن زید کا عشق اور محبت دیکھو. کہا ہاں یہ خط تو ہمارے سامنے لکھا گیا، میں جانتا ہوں کہ اس خط میں کیا لکھا، کیا لکھا یہ میں جانتا ہوں. مسیلمہ کذاب کہتا ہے حبیب بتا کیا تو بھی مجھے نبی ماننے سے انکار کرتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں ہاں 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 میں بھی تجھے نبی ماننے سے انکار کرتا ہوں. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ اس خاندان گیتی پر کوئی نبی کوئی رسول ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ کوئی نبی رسول آئے گا. میں تجھے نبی رسول نہیں مانتا. اصل تو کذاب ہے. اس کے سامنے کا فوراً سے جلادوں کو حکم دیا ایک ہاتھ کاٹ دو. ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر پوچھا اب بول کیا کہتا. یہ عشق ہے، اسی کو عشق کہتے ہیں کہ عشق میں اگر فنا ہونا ہے، فنا کے بعد پھر منزل کیا ملتی ہے. جب فنا ہوتا ہے حضور کے نام پہ جو فنا ہوتا ہے حقیقت میں وہ خدا کے نام پر فنا ہو جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں فنا پھر رسول اور فنا فی اللہ. ایک ہاتھ کاٹا، پھر پوچھا بتا اب کیا کہتا، کیا تو بھی مجھے نبی نہیں مانتا؟ کہا ہاں میرے آقا نے تجھے کذاب کہا ہے، میں تجھے نبی بھی نہیں مانتا اور میں تجھے کذاب کہتا ہوں. پھر ایک ہاتھ کاٹ دیے گئے، دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. اب درد سے کرا رہے ہیں. پھر اس کے بعد پھر پوچھا بتا اب کیا کہتا. کہا جو پہلے میرا جواب تھا نا وہی اب بھی جواب ہے، میری گردن کاٹ دو مگر میں تمہیں نبی ماننے کے لیے تیار نہیں. میری گردن اڑا دو مگر میں تمہیں نبی ماننے کے لیے تیار نہیں. آخر یہی ہوا، انہیں شہید کر دیا گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب یہ فتنہ عروج پانے لگا، عروج پایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر وہی بھیجا لوگوں کو ایک لشکر لے کر ہزاروں کی تعداد میں. اور جنگ یمامہ میں ہزاروں حفاظ صحابہ شہید ہوئے، ہزاروں حفاظ صحابہ. آج یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. سب سے بڑا ایمان تو یہ ہے حضور سے محبت کرنا. اگر حضور سے محبت ہے تو پھر وہ بندہ کسی سے محبت نہیں کرتا، اور جس کو حضور سے محبت نہیں ہے پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور در در پہ جھکنے کی کوشش کرتا ہے. جو بارگاہ رسالت میں اپنے دل کو جھکا لیتا ہے پھر اس کا دل کہیں اور جھکتا ہی نہیں ہے، پھر اس کا دل کہیں اور نہیں جھکتا. اور جب لشکر لے کر حملہ کیا بڑی تعداد میں
یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب کو قابو پانا بہت مشکل ہو گیا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اور لشکر بھیجا، حضرت خالد بن ولید کو بھی بھیجا. حضرت خالد بن ولید جب ایک بڑا لشکر لے کر پہنچے، اب ایک بات اور سن لیجیے. ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی، کہتے ہمیں تکلیف دوسروں کو ہو جاتی، کہتے ہم ہیں یا رسول اللہ، اور ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے یا رسول اللہ کہنا. نہیں مزہ آتا؟ بڑا مزہ آتا ہے یا رسول اللہ کہنے میں. اگر تمہیں نہیں پسند تو مت کہو، ہم تو کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے قیامت تک. یا رسول اللہ کا نعرہ جو ہے نا، یہ قیامت تک لگے گا، لگ رہا ہے، لگتا رہے گا. حضور کو پکارنے والے صرف ہم نہیں ہیں، حضور کو پکارنے والے صحابہ بھی تھے. اگر حضور کو پکارنا اگر غلط ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے مجھے نہ پکارو، صرف خدا کو پکارو. اور حقیقت میں میرے آقا فرماتے ہیں، اور حدیث میں ہے، جس نے رسول کو جانا اس نے خدا کو جانا، جس نے رسول کو پکارا حقیقت میں اس نے خدا کو پکارا، حقیقت میں اس نے خدا کو پکارا ہے. اور جب حضرت خالد بن ولید لشکر لے کر پہنچے تو جنگ کا ایک اصول تھا، مسلمانوں میں جذبہ ڈالنے کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ نعرے لگتے تھے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی تھی. جب یہ نعرہ لگتا تھا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر سے بھی آواز آتی تھی اللہ اکبر کی. مسیلمہ کذاب کے جو لڑنے والے تھے صحابہ کے سے مقابلے میں، ادھر سے بھی آواز آتی تھی اللہ اکبر کی. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں یہ کیا نعرہ، ادھر سے بھی اللہ اکبر ادھر سے بھی اللہ اکبر، پہچانا کیسے جائے گا؟ تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں جب اللہ اکبر کہا گیا اس کے بعد کہتے کہو واہ محمدہ واہ محمدہ واہ محمدہ. جب واہ محمدہ کہا ہے نا تو پھر ادھر خاموشی چھا گئی، اور جن صحابہ نے کہا واہ محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کو آ جائیے، ہماری مدد کو آ جائیے، واہ محمدہ. تو یہاں پہ صحابہ اکرام نے ایک طریقہ بتایا کہ اگر دشمن ہمارا لباس پہن کر آ جائے نا پھر ہمیں وہاں پہچاننے کے لیے پھر کیا کرنا. تو واہ محمدہ، تو یہ نعرہ یار اللہ اکبر تو سب لگاتے ہیں، اللہ اکبر تو سب لگاتے ہیں، یا رسول اللہ وہی لگاتے ہیں جس کے دل میں محبت ہوتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نعرہ وہی لگاتے ہیں جس کے دل میں حضور سے محبت ہوتی ہے. اگر حضور سے محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ نماز قبول ہوگی، نہ یہ روزہ قبول ہے، نہ یہ حج قبول ہے، نہ یہ زکات قبول ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. اگر محبت ہے تو اللہ تعالیٰ تمام عبادتوں کو قبول کر لے گا. بغیر محبت کے کچھ بھی نہیں ملنے والا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا ورد ہم ہر وقت ہر گھڑی کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں بے پناہ محبت ہے. اور پھر اس کے بعد جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر لوگ حضور کی شان بیان کرتے ہیں. حضور کی شان بیان کس انداز میں کیا جائے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی اتنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ خدا سے ملا دیتے ہیں معاذ اللہ. یعنی لوگوں نے وحدانیت کو پہچانا ہی نہیں. کوئی کسی کو خدا سے ملا سکتا ہے؟ اب یہ بتائیے کوئی کسی کو خدا سے ملا سکتا؟ اللہ اللہ ہے، رسول رسول. اگر ہم رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اب آئیے حالات کی بارگاہ میں ایک سوال آیا نا اس طرح کا کہ یہ لوگ اتنا بڑھاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کاغذ قلم دیا، کہا اسے لو، کہا حد بہت بڑھا دیتے ہو. اعلیٰ حضرت نے کاغذ قلم دیا، کہا تم پڑھے لکھے لگتے ہو، کہا ہاں میں بہت پڑھا لکھا ہوں. کہا لیجیے قلم کاغذ، اب مجھے لکھ کر بتائیے کہ حضور کا مقام شروع کہاں سے ہوتا ہے، ختم کہاں ہوتا ہے، یہی بتا دیجیے. چلیے حضور کا مقام اور مرتبہ
شروع کہاں سے ہوتا ہے، ختم کہاں ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے، ختم کہاں پہ ہو رہا ہے؟ وہ صاحب تھر 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 کانپنے لگے، کہتے یہ کافر، جب تم مقام نبوت کو ہم سے کہتے ہو بڑھا کر بتاتے ہیں تو ذرا تمہیں بھی حد کھینچ دو نا، کہاں سے شروع ہو رہی ہے حد اور کہاں پہ جا کے ختم ہو رہی۔ اور ہمارا عقیدہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبت کرو حضور سے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا اگر محبت اللہ سے ہے تو محبت کرو رسول سے، تبھی پہچانا جائے گا کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ کوئی صرف یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو وہ پہچانا نہیں جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، کہ مومن ہے، کہ ایمان والا ہے۔ ایمان والا اسی وجہ سے اسی وقت پہچانا جائے گا جب رسول پاک سے محبت کا دعویٰ کرے گا۔ یا رسول اللہ، اب اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیے سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے۔ اب اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیے نا کہ سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے۔ اعلیٰ حضرت نے شان بیان کی، اعلیٰ حضرت کی زبان سنیے، سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے۔ اب بریلی کا پٹھان آخری شعر میں کہتا ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ اسی آگے ایک شعر میں کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا کیا کہو تجھے، کیا کیا کہو تجھے، الفاظ نہیں کیا کیا کہو تجھے۔ تو ہمیں محبت ہے حضور سے اور محبت ہونی چاہیے۔ اگر حضور سے محبت ہے تب قرآن سے بھی محبت ہوگی، حضور سے محبت ہے دین سے بھی محبت ہوگی، حضور سے محبت ہے اسلام سے بھی محبت ہوگی، حضور سے محبت ہے تب تو دنیا آخرت میں دونوں جگہ کامیابی اور کامرانی ہے۔ اور حضور سے محبت نہیں پھر نہ تو کامیابی ہے نہ تو کامرانی ہے، اس دنیا میں بھی ذلیل ہونا ہے اور آخرت میں تو پھر ذلیل و رسوا ہونا ہی ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے دل میں حضور کی محبت کو پیوست کر لیں، اتنا پیوست کریں، اتنی محبت کریں، اتنی محبت کریں کہ آپ کے دل سے آواز آئے یا رسول اللہ، آپ کی زبان سے آواز آئے یا رسول اللہ، مر جائیں پھر بھی آواز آئے یا رسول اللہ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پہچان، اپنی شناخت کو قائم اور دائم رکھیں۔ اور سنیے، رشتہ داری بھی اسی سے کیجیے جس کے دل میں حضور سے محبت ہو۔ حیثیت دیکھ کے نہیں کی جاتی رشتہ داری، عقیدہ دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ حیثیت دیکھ کے نہیں، عقیدہ دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ کسی کو حیثیت دیکھ کے اپنا دوست نہیں بنایا جاتا، عقیدہ دیکھ کے دوست بنایا جاتا۔ اگر عقیدہ بگڑا ہے تو چاہے پھر کوئی بھی ہو وہ ہمارا اپنا نہیں ہو سکتا، جو حضور کا نہیں، حضور کے صحابہ کا نہیں، اہل بیت کا نہیں، بزرگان دین کا نہیں، ہمارا بھی نہیں۔ تو حیثیت دیکھ کر رشتہ نہیں کیا جاتا، عقیدہ دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے۔ تو عقیدے میں اگر صحیح ہے، عقیدہ مضبوط ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر عقیدہ خراب ہے تو پھر وہ نہ ہمارا بھائی ہے نہ ہم اسے اپنا بھائی تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سنیوں کو سدا سلامت رکھے اور ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت حضور کی محبت کو پیوست کر دے، اور ہم حضور کی محبت میں دنیا میں جیے بھی مرے بھی تو حضور کی محبت، ہم مرے بھی تو حضور کی محبت میں۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہاں، ایمان کے لٹیرے، ایمان کے ڈکیت آج گلی گلی کوچے کوچے جو ہمارے ایمان پر حملہ کرنے والے، یہ دولتیں چلی جائے، یہ سرمایہ چلا جائے، مگر اے مسلمانوں تمہارا ایمان نہ جانے پائے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، عقیدہ اہل سنت پر زندگی گزارنے کی اور عقیدہ اہل سنت پر ہمیں مرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اب کھڑے ہو جائیں، صفے درست